دس از سینما مائی ڈارلنگ۔ آج ہم سینما اور خواب کے حوالے سے دوسرے جو قسط ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے پہلی قسط میں بات کی تھی کہ خوابوں کی تاریخی اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اور مختلف تہذیبوں میں اور معاشروں میں خواب کو کیسے لیا گیا۔ پھر ہم نے اس حوالے سے قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا، الہامی مذاہب کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں پہ خواب کو کیا اہمیت اور حیثیت حاصل ہے۔ آج ہم بات کریں گے سینما اور خواب کے تعلق کی۔ خواب جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی ایک تعارفی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ خواب عموماً 3 ڈائمینشن کے ہوتے ہیں، یعنی 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ خواب ہوتا ہے کہ جس میں ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن سے ہم آگاہ ہیں، جو ہماری زندگی میں شامل ہیں، یعنی ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہم وہ جگہیں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہ ہم رہتے ہیں یا ہم آتے جاتے ہیں، ان سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ خواب کی دوسری ڈائمینشن وہ ہے کہ جو کہ بالکل آپ کہیں فکشنل ہوتی ہے، یعنی جہاں ہم کبھی گئے ہی نہیں ہوتے، جو ایک تصوراتی ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بالکل اجنبی ہوتی ہے۔ ہم ان جگہوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہیں ہم کبھی ملے نہیں ہوتے، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقت میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جن سے ہم کبھی ملے نہیں۔ ہم ایسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ جو اسی طرح کی ہے جس طرح کی عمارتوں میں ہم رہتے ہیں، وہ پارک ہیں، وہ سڑکیں ہیں، وہ علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن ہم کبھی وہاں گئے نہیں، تو ہمارے لیے وہ نئے ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں۔ اور جو تھرڈ ڈائمینشنل ہے، وہ بالکل ایک تصوراتی دنیا ہے، ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے، ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہ حقیقت میں ہیں اور نہ ہم ان سے واقف ہیں، نہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا، جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو گئی، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ جس طرح ہم ایک ایسا جانور دیکھتے ہیں جیسے کہ ڈائنوسارز ہیں جو جراسک پارک میں تھے، تو کوئی سیارے کی مخلوق کو دیکھتے ہیں، کسی اجنبی سیارے کو دیکھتے ہیں، کوئی ایسی مخلوق کو دیکھتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن ہم خواب میں اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 3 ڈائمینشنز ہیں خواب میں، اور اسی طرح یہ تینوں ڈائمینشنز آپ کو فلموں میں بھی ملیں گی۔ ہم دنیا کی تمام فلموں کو دیکھ لیں، کسی بھی فلم کو دیکھیں تو اس میں یہ تینوں چیزیں، یہ 3 ڈائمینشنز ضرور ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے فلموں کی 4تھ ڈائمینشن کی۔ 3rd ڈائمینشنز پہ تو بات ہوتی رہتی ہیں، یہ 4th ڈائمینشن کیا ہے اس کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ خواب عموماً کچھ لوگ خوابوں کو تخیل کے ساتھ یا ویژن کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ویژن، تخیل اور خواب میں واضح فرق ہے۔ دیکھیں، تخیل تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہم ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر ہم جاگتے میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمارا تخیل ہے، وہ ہمارا خیال ہے۔ ہمیں اس پہ مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ ہم جس شخص کے بارے میں سوچنا چاہیں تو ہم اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کسی سچویشن کو سوچنا چاہیں تو ہم اس کو سوچتے ہیں، کسی واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یعنی ہمارا دماغ جو ہے وہ مکمل طور پر شعوری طور پر اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک اسکرین ہے دماغ کی جس پہ وہ فلم چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ویژن نام سے ظاہر ہے کہ ویژن وہ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک چیز اگر میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو سوچ رہا ہوں، میرے ذہن میں ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں مفکر کا یا دانشور کا یہ ویژن ہے، یعنی اس کا آئیڈیا ہے، اس کا خیال ہے، وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہے، وہ اس سچویشن کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ تو وہ دوسرے لوگوں کو جب بتاتا ہے کہ یہ چیز یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، تو یہاں پھر مفہوم جو ہے وہ دیکھنے کا ہے۔ اس میں بھی ایک تو فزیکل پریزنس ہے، فزیکلی ایک چیز جو ہو ہم اس کو ہی دیکھتے ہیں، ہم اس کا ویژن کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کا دکھائی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ویژن
دیکھنے والے کے کنٹرول میں ہیں کہ وہ کس چیز کا ویژن دیکھتا ہے. لیکن خواب کو اگر ہم دیکھیں تو خواب بالکل اس سے مختلف ہے. خواب پہ پہلی بات تو ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے. ہمارا شعور اس وقت سو چکا ہوتا ہے. ہاں، ہمارا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے. ہمارا دماغ جو ہے وہ اس کا جو لاشعور کا حصہ ہے، یہ خواب وہاں اس کی اسکرین پر جنم لیتے ہیں. ہم وہاں ان خوابوں کو دیکھتے ہیں. یہ تو اس کا فزیکل ایک معاملہ ہو گیا یا نفسیاتی معاملہ ہو گیا. اچھا، مختلف تہذیبوں میں شروع سے لے کے اب تک، اور خاص طور پہ جو ہماری پرانی تہذیبیں تھیں، اگر ہم مصر کی تہذیب کو دیکھیں، یونان کی تہذیب کو دیکھیں، بابل کو دیکھیں، نینوا کی تہذیب کو دیکھیں، تو ان تمام پرانی تہذیبوں میں خوابوں کو بڑی اہمیت تھی. خواب کو سمجھنا اور اس کی تعبیر کرنا یہ ایک علم تھا، اور اب بھی ہے. جدید سائنس میں بھی ایک علم ہے، ایک سائنٹیفک اپروچ ہے اس کی، کہ جہاں نفسیات کی روح سے نفسیات دان خوابوں کی تشریح کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی، یعنی ہندو مت میں بھی ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اس طرح کے مذاہب جو ہیں ان میں بھی خواب کو خاص اہمیت ہے. کہیں کہیں تو خواب کو ایک جادو اور ٹونے کی حیثیت بھی ہے، اس کو جادو سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ جو آسٹریلین کے ایبوریجنلز ہیں یا ریڈ انڈینز کی ہم ہسٹری دیکھیں، امریکہ کے قدیم جو باشندے تھے، تو وہاں خوابوں کو جادوئی ایک حیثیت حاصل تھی، اور اس کو جادو کا ایک ذریعہ یا طریقہ سمجھا جاتا تھا. وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ مشروط ہوتی تھی جادو سے. اسی طرح جو الہامی کتابیں ہیں، اگر ہم قرآن پاک کے ذکر کریں، ہم توریت، انجیل اور ان کتابوں کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مذاہب آئے، جو ہدایات آئیں، ان میں خواب کبھی کبھی ایک وحی کا ذریعہ بنا، خواب جو ہے وہ پیغام بنا، خواب جو ہے وہ ایک علامت بنی. خود ہمارے قرآن پاک میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا، قربانی کا، یہ اتنا بڑا اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے، ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. تو یہ سب خواب میں ہی ہوا. تو خواب کی اہمیت اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں. اب ہم چلتے ہیں کہ فلم اور خواب کا تعلق کو دیکھیں. دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، ایجادات ہوئی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی واقعہ دیکھتے ہوئی ہیں. مثلا نیوٹن کا لے لیں، کشش ثقل کا واقعہ لے لیں کہ سیب گرا تو اس سے آئیڈیا آیا. اس طرح جہاز بنانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ جب انسانوں نے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو اس سے ایک تصور ابھرا انسان کے دماغ میں، ایک خیال آیا کہ اگر پرندے اڑ سکتے ہیں تو کیوں نہیں انسان بھی اس طرح اڑ سکتا. اور پھر اس پہ کام ہوا، اور آہستہ آہستہ آج جدید جہاز ہمارے سامنے ہیں. اسی طرح کئی ایسے انوینشنز ہیں جو خواب میں دیکھے گئے. کئی سائنسدانوں نے خواب میں کچھ دیکھا، اور پھر وہ جب جاگے تو وہ خواب ان کے ذہن میں تھا، وہ آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا، وہ تھا، پھر وہ تعبیر اور وہ حقیقت کا روپ بنا. اس پہ انہوں نے محنت کی، اور بہت سی ایجادات، اگر آپ تاریخ میں جائیں اور ان کا جائزہ لیں، وقت کم ہوتا ہے تو میں زیادہ تفصیل اس لیے ان چیزوں کو نہیں بتا پاتا کہ پھر یہ جو ہماری ویڈیو ہے، یہ لیکچر جو ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور آج کل شاید اتنا لمبا بیٹھ کے سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے. تو جن کچھ اس سے دلچسپی ہے، خاص طور پہ طلباء و طالبات کو، تو ان کو میں کہوں گا کہ اس کے لیے اسپیشلی وہ سرچ کریں. ان کو بکس مل جائیں گی تاریخ پہ، اس انٹرنیٹ آپ کو مدد دے گا. خوابوں نے ایجادات میں کیا کردار ادا کیا. تو اسی طرح جو فلم ہے، یہ بھی شاید خواب کا ایک جنم ہے، ایک دوسرا رخ ہے، ایک دوسری تصویر ہے. تو انسان نے جب فلم بنانے کا سوچا تو وہ وہاں بھی خواب ہی جو اس کی بنیاد بنا، کہ جس طرح میں نے کہا خواب کے 3 ڈائمینشنز ہوتے ہیں، تو اسی طرح فلم بھی 3 ڈائمینشنز بھی بنی. اور آج تک فلم فلسفی میں، فلم تھیوری میں یہ تینوں ڈائمینشنز دی گئی ہیں. جتنی بھی جانرز ہیں، فلموں کی جتنی قسمیں ہیں جو بنی ہیں، وہ ڈرامائی ہوں، وہ میوزیکل ہو، ہسٹوریکل فلم ہو، ڈاکومنٹری ہو، خواہ کوئی بھی فلم ہو. جو فلم موومنٹس ایون بنی، وہ ہم موومنٹس پہ الگ بات کریں گے کہ ریئلزم ہے، نیو ریئلزم ہے، فلم نوخ ہے، یہ سب جتنے بھی ہیں، تو ان سب میں خوابوں کی طرح وہ 3 ڈائمینشنز ہیں. لیکن جو 4تھ ڈائمینشن ہے، میں یہ سوچتا ہوں، میرا آئیڈیا ہے
کہ غیر محسوس طریقے سے ایک فورتھ ڈائمنشن نے بھی جنم لیا، جس کا ابھی تک شاید ہم نے استعمال نہیں کیا فلم فلاسفی میں، فلم سازوں نے، فلم پروڈکشن ہاؤسز نے، فلم تھیوریز میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ ایسی فلمیں بن رہی ہیں لیکن شاید ہم نے اس کو اس انداز سے لیا نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایک فورتھ ڈائمنشن پہ کام ہو سکتا ہے۔ فورتھ ڈائمنشن وہ ہے کہ جس میں واقعہ تو ایسا ہو جو کہ ایک اور کسی ڈائمنشن سے تعلق، اس ڈائمنشن سے تعلق رکھتا ہے کہ جو تصوراتی ہے، جو تخیل ہے، جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کو لے کے پھر جو آگے کہانی بنائی جاتی ہے، جو اس کہانی کو آگے جوڑا جاتا ہے واقعات سے اور حقائق سے، اور جو اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ہماری ریئل لائف ہوتی ہے۔ ہم اپنی حقیقی زندگی کو اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی بنیاد بنتا ہے وہ ایک تصور یا تخیل کا ایک واقعہ، اور اسی تصور اور تخیل کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس کو ہم حقیقت میں ڈھالتے ہیں، اور وہ اس طرح حقیقت میں ڈھلتا ہے کہ ہم بالکل حقیقی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اسکرین پر ہم اسکرین پہ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ یہ تو ہماری زندگی میں ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو جب اس حقیقت کو ہم اس تصور اور تخیل سے جوڑتے ہیں تو یہ دو ڈائمنشنز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور ان کے ملاپ سے پھر ایک فورتھ ڈائمنشن جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ وہ تینوں ڈائمنشنز جو ہیں پہلے جو تھے وہ کہیں نہ کہیں ملتے ہیں۔ یہ تینوں ڈائمنشنز مل کے ایک فورتھ ڈائمنشنز کو بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو فلموں کے نام بتاتا ہوں جو فوری طور پہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ اس میں اوریجنل فلم تو ہالی ووڈ کی ہے، بگ کے نام سے۔ بگ یہ میرے خیال میں 1984 کی یا 88 کی فلم ہے، میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اس کو پھر تھوڑا بہت تبدیلی کر کے کاپی کیا گیا بھارت میں۔ انڈیا نے فلم بنائی آؤ وش کریں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آؤ وش کریں میں بھی کہ اور بگ میں بھی دیکھیں، تخیل یہ تھا کہ ایک بچہ جس کی عمر کم ہے وہ اپنے ماحول میں جیتا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، وہ اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ پھر اس کو ایک بڑی عمر کی لڑکی سے، آپ محبت کہہ لیں، پیار کہہ لیں، عقیدت کہہ لیں، جذبہ کہہ لیں، چاہت کہہ لیں، جو بھی جذبہ ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ دعا کرتا ہے، جب وہ سونے لگتا ہے تو اپنے خدا سے، اپنے بنانے والے سے یہ دعا کرتا ہے کہ کاش میں بڑا ہو جاؤں، اور میں جب بڑا ہوں تو میں اپنی خواہشات کو پورا کروں اور اس لڑکی سے بات کر سکوں اس کی عمر کے برابر ہو کے، تاکہ وہ مجھے توجہ دے، کیونکہ ابھی وہ مجھے توجہ نہیں دے پاتی، مجھے بچہ سمجھتی ہے۔ اور ہوتا ہی ہے کہ جب وہ رات کو یہ دعا مانگ کے سوتا ہے اور سب اٹھتا ہے تو اس کی دعا پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک تخیل ہے، ایک قصہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، ایسا حقیقت میں نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ حقیقت میں بڑا ہو جاتا ہے اور پھر آگے فلم بڑھتی ہے کہانی، تو وہ بالکل حقیقی زندگی کی ہے۔ تو یہاں وہ فورتھ ڈائمنشن جو ہے، ہم کہتے ہیں جس کو فلم کا فورتھ ڈائمنشن، وہ جنم لیتا ہے۔ تو فورتھ ڈائمنشن پہ اب اگر فلم فلاسفرز، فلم تھیورسٹ کام کریں، سوچیں، تو کیوں ہم بہت کام لے سکتے ہیں اس فورتھ ڈائمنشن سے۔ ہم ہر موضوع پہ فلم بنا سکتے ہیں، اپنے بہت سے جو ہمارے معاشی نفسیاتی مسائل ہیں ان کو لے سکتے ہیں، ایون ہم اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ فلم کو ہم کیوں نہیں دین کو پھیلانے میں کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے دین کا پیغام دینے کے لیے کام کر سکتے ہیں، دنیا میں امن کے لیے کام کر سکتے ہیں، محبت پھیلانے کے لیے، امن پھیلانے کے لیے، دوستی پھیلانے کے لیے، انسانیت کے لیے اور مل جل کر رہنے کے لیے۔ ان سب چیزوں کو اگر ہم اس فورتھ ڈائمنشن کے ذریعے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ نیوریٹک سینما ایک نئی برانچ آ رہی ہے نفسیات کی، تو نیورو سینما جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان کے دماغ پر کیسے اثر انداز ہوا جاتا ہے، ہم اس تھیوری کو لے کے آگے بڑھیں اور ہم فلم دیکھنے والوں کے دماغ کو، ان کی جو سوچ ہے، ان کے جو آئیڈیاز ہیں، جو خیالات ہیں، ہم ان کو اپنی اپروچ میں لائیں، ہم ان کو متاثر کریں،
تو یقینی طور پہ یہ جو فورتھ ڈائمنشن ہے، اس سے ہم وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جو فلم کے ذریعے جو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم فلم کے لیے ذریعے جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں معاشرے میں، ہم اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہیں، ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ اب یہاں کام ہے آج کے فلم تھیورسٹ کا، فلم فلاسفرز کا، اور میں خاص طور پہ جو اب فلم اسٹڈیز کر رہے ہیں پھر طالب علم، ان کے لیے کہ اس پہ سوچیں، اس پہ تحقیق کریں، اور اس فورتھ ڈائمنشن کے آئیڈیا کو لے کے آگے بڑھیں، اور اس کے حوالے سے اگر ہم کام کریں گے تو یہ فورتھ ڈائمنشن فلم کے لیے ایک نہایت ہی پازیٹیو ایک امیج لے کے آئے گا سینما کا، اور وہ ریئل امیج ہوگا سینما کا، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سینما کی جو ایجاد ہے، جو تخلیق ہے، وہ شاید اسی لیے ہے کہ ہم اس سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ ہاں، ہم نے تو صرف اس کو ضائع کیا۔ کمرشل سینما اور چیز ہے، ناچ گانا اور چیز ہے، تفریح یا انٹرٹینمنٹ اور چیز ہے، لیکن ان چیزوں کو اگر بھی ہم مکس کریں، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ہو تاکہ لوگ سینما کو دیکھیں۔ اگر انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی تو پھر کوئی سینما دیکھے گا نہیں۔ بنیادی وجہ سینما یا فلم دیکھنے کی تو انٹرٹینمنٹ ہی ہے، لیکن جب ہم فورتھ ڈائمنشن کو ان 3 ڈائمنشن کے ساتھ ملائیں گے تو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ مقصدیت بھی آئے گی، آرٹ بھی آئے گا، فلسفی بھی آئے گی۔ اب ہم اگر آرٹ کو چھوڑ دیں اور صرف ڈاکیومنٹری فلم بناتے ہیں، دستاویزی فلم پہ زور دیتے ہیں، تو آرٹ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، جذبات کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں، تو وہ چیز مکمل ہوتی نہیں۔ مکمل سینما جو میرا خواب ہے، جو میرا آئیڈیا ہے، اس مکمل سینما کو ہم تبھی سامنے لا سکتے ہیں کہ جب اس میں آرٹ ہے، جذبہ ہے، مقصدیت بھی ہے، تفریح بھی ہے، یعنی چاروں ڈائمنشنز جب ملتے ہیں تو پھر وہ سینما جو ہے تخلیق ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اپنے اگلے پھر جو ہم بات چیت ہوگی اس میں کسی موضوع پہ بات کریں گے، ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے رائے دیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ میری کسی بات سے اختلاف رکھتے ہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں۔ دس از سینما مائی ڈارلنگ۔